नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। जिला कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाक़े जुमाकुंड इलाके में फौज और पुलिस ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को बनाया नाकाम, 3 मिलिटेंटों को किया हलाक। ऑपरेशन के दौरान फौज का एक पोर्टर भी शहीद हुआ, इसकी पहचान लतीफ अहमद के तौर पर। इस एनकाउंटर में हलाक किए गए मिलिटेंट पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। इनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से कबल श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज, नारेबाजी और पथराव के वाकयात पेश आए थे। इस सिलसिले में पुलिस ने अब तक 10 अफराद को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में यूएपीए और आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस बयान के मुताबिक कुछ दीगर मुलजिमीन की भी पहचान कर ली गई है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक असल मुलजिम को पीएसए के तहत गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर से बाहर किसी जेल में भेजा जाएगा। अमन कानून की सूरत हाल को खराब करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने नौजवानों से अपील की है कि वो ऐसी सरगर्मियों से बाज रहें जिनसे उनका मुस्तकबिल खराब हो सकता है, जो उनके अहले खाना को तकलीफ देने की वजह बन सकता है। श्रीनगर ले शाहराह पर पेश आए दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी। यह हादसा जोजिला पास मंदिर मोड़ के करीब पेश आया। करगिल से श्रीनगर जा रही एक टवेरा गाड़ी 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही सोनामर्ग पुलिस, बेकन ट्रैफिक पुलिस और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सोनामर्ग की एम्बुलेंस गाड़ियां राहत और बचाव के काम में लग गई थी। मुसलमान को ही मार रहा है, ये कौन सी आजादी है, ये सिर्फ दहशतगर्दी है। और इन तमाम बातों का इजहार बडगाम में मिलिटेंटों की जानिब से हलाक की गई अमरीन नामी भट्ट खातून के वालिद ने किया है। अमरीन भट्ट के वालिद का कहना है कि अमरीन ही मेहनत और मशक्कत करके उनके घर के तमाम अखराजात को पूरा करती थी। चाडूरा के हुशरू इलाके में मिलिटेंटों ने अमरीन को उनके घर में दाखिल होकर हलाक कर दिया था। सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की हलाकत की मजम्मत की। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वादी में अब इंसानियत की कदरें जुल्म और बर्बरियत में तब्दील हो चुकी है। टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट को कत्ल करने की काफी मजम्मत की जा रही है। जम्मू के फनकारों ने भी अमरीन की हलाकत की मजम्मत की। इन फनकारों का कहना, मिलिटेंट खवातीन फनकारों को भी नहीं बख्श रहे। पीडीपी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा को हाई कोर्ट से बुध को जमानत मिली थी। वो अपने आबाई घर वाक़े नायरा पुलवामा पहुंचे। वहीदुर रहमान परा को कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था। टनमर्ग, पटन, मागाम, नाराबल और बीवा के कुछ इलाकों में लगभग 15 मिनटों तक शदीद ज़ालबारी, इससे मेवा फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान। मुमलिकती वज़ीर दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने कहा, इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा के खुशउस्लूबी से इनेकाद के लिए कश्मीरी अवाम और तमाम मुताल्लिकीन को काम करना होगा। पहलगाम, अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मिश्रा ने इन बातों का इजहार किया। अजय कुमार मिश्रा ने कहा, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मिश्रा ने पहलगाम में पीआरआईज, होटलायर्स और दीगर वफूद से मुलाकात की। मिश्रा ने आला सतही मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भदरवा में बाज़ाब्ता तौर पर लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। अरोमा मिशन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की काश्त की जानिब किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए इस तरह के फेस्टिवल का इनेकाद।
انہوں نے اسٹالز کا معائنہ کیا. یہ اسٹالز مختلف ریاستوں کے ایگری اسٹارٹ اپس نے قائم کیے. ٹور آپریٹرز فوج کے اشتراک سے تیار کردہ آئل پروڈکٹس کے بھی اسٹالز یہاں موجود. حال ہی میں ہندوستان کی ٹاپ ٹیکنالوجی بزنس لیڈر کے طور پر مشہور ہوئے خالد وانی نے کہا ہندوستان خاص طور پر کشمیر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اگلے دور کی جانب تیزی سے گامزن. ڈل گیٹ سری نگر کے رہائشی خالد وانی بیرون ممالک کی کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا کے لیے ویسٹرن ڈیجیٹلز کے ڈائریکٹر سیلز بننے والے پہلے کشمیری. وقف املاک کا کرایہ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان راوی نے غیر قانونی طور پر وقف املاک پر قبضہ جمانے والوں کو دیا سخت انتباہ. ماضی میں وقف بورڈ میں ہوئے گھپلوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر درخشان راوی نے کہا بورڈ ہمیشہ کسی بھی آزادانہ جانچ کے لیے تیار. انہوں نے SKICC سری نگر میں سالانہ بورڈ میٹنگ میں شرکت کے موقع پر یہ باتیں کہیں. گزشتہ دنوں ضلع کٹھوعہ کے DDC چیئرمین اور BJP لیڈر مہان سنگھ اور BJP لیڈر سے بات چیت کا ایک آڈیو وائرل ہوا. مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کی جانب سے چیئرمین کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. اتھروٹ نامی غیر سرکاری تنظیم نے ضلع اسپتال گاندربل کو 3 ای رکشا فراہم کیے. یہ رکشا لوگوں کو مین روڈ سے مین انٹرنس تک لانے لے جانے کا کام انجام دیں گے. مریضوں اور تیمارداروں کو مین روڈ سے اسپتال تک پہنچنے میں کافی مسافت طے کرنی پڑتی تھی. اس کے تناظر میں گاندربل سول سوسائٹی نے NGO سے ای رکشا سروس کے لیے گزارش کی تھی. لداخ کے UT بننے کے بعد حکومت کے سامنے اسٹیٹ ہوڈ چھٹے شیڈیول روزگار وغیرہ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر مسائل. اب تک 3 مرتبہ وزارت داخلہ میں میٹنگ کی جا چکی ہے لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا. رہبر کھیل ملازمین نے سرکار کے حالیہ حکم نامے کے خلاف کپواڑہ میں DC آفس کے سامنے احتجاج کیا. یہ لوگ اس فیصلے کو واپس لینے کی کر رہے تھے مانگ. انہوں نے دن بھر ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا. احتجاجیوں نے سوال کیا انہوں نے زندگی کے اہم سال سرکار کو دے دیے لہٰذا ان کے مستقبل کو اب سنوارا جائے انہیں پرماننٹ کیا جائے. ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کے اہتمام سے ڈگری کالج کپواڑہ میں وادی کے نامور ادیب شاعر قلمکار اور استاد مرحوم علی محمد شہباز کی یاد میں سمپوزیم کا انعقاد. بانڈی پورہ کے شاگنڈ ہاجن گاؤں میں بھورے رنگ کے ریچھ کو پکڑنے میں کامیابی. محکمہ جنگلی حیات اور فوج کی 3 دن کی انتھک کوششوں کے بعد اسے زندہ پکڑا گیا. پلوامہ میں کھیل کود کے حوالے سے بنیادی سہولیات کا فقدان. اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں اسپورٹس کونسل کی جانب سے نیٹ پریکٹس باسکٹ بال کورٹ کی تعمیر لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کا تعمیراتی کام ادھورا چھوڑا گیا. سری نگر میں کچھ سول سوسائٹی ممبران نے احتجاج کیا. ٹی وی آرٹسٹ امرین بٹ اور پولیس اہلکار سیف اللہ قادری کی ہلاکت کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا. لال چوک سری نگر میں احتجاج. اخنور میں ایک 18 سالہ لڑکا دریائے چناب میں ڈوب گیا. اس کی تلاش کے لیے آپریشن جاری. جانکاری کے مطابق انکش شرما نامی لڑکا اولڈ برج اخنور کے قریب ڈوبا. کم اراضی پر ہائی ڈینسٹی کاشت کرنے کے سلسلے میں گوشہ بک پٹن میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد. محکمہ زراعت نے سیلف ہیلپ گروپ گوشہ بک کے اشتراک سے جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا. چیف ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ نے گریز میں KG BV اور ایک مرکزی اسکیم کے تحت بنائے گئے بورڈنگ اسکول کی عمارت کا افتتاح کیا. ان کے ہمراہ ZEO گریز اشتیاق احمد لون اور محکمہ تعلیم کے دوسرے افسران موجود رہے. ضلع کٹھوعہ کے ٹھیکیداروں نے PWD دفتر میں میونسپل کونسل PWD محکمے کے خلاف نعرے بازی کی. بقایا جات کی جلد ادائیگی کا بھی مطالبہ کیا. احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ نوجوان قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے. نوجوانوں کے کاموں کے پیسے نہیں ملنے کی وجہ سے بینک کی طرف سے بھی انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے.
دچن کرکٹ کلب نے وائٹ نائٹ پریمیئر لیگ کشتواڑ ایڈیشن کا فائنل میچ جیتا. ٹیم نے فائنل میں چھاترو 11 کو شکست دی. داؤد ابرار کو مین آف دی میچ مین آف دی سیریز قرار دیا گیا. بایو ڈائیورسٹی کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ ویمنس کالج میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد. مختلف دانشوروں نے عالمی سطح پر موسمی تبدیلی کے مختلف پہلوؤں پر ڈالی روشنی. راجوری میں راشٹریہ رائفلز کی جانب سے کیمپ کا انعقاد. معذوروں میں مصنوعی اعضا کیے گئے تقسیم. نوشیرہ سے تعلق رکھنے والے 35 زائد معذور افراد نے حاصل کیا استفادہ. ادا کیا شکریہ. بانہال میں فوج کی جانب سے شہید فوجیوں کی بیواؤں اور ویر ناریوں کی فلاح و بہبود ان کے مسائل اور شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے خاص میٹنگ کا انعقاد. فوج کی میجر گنرس نے شہیدوں کے اہل خانہ اور ویر ناریوں کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا. ان افراد کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس کا انعقاد. جی ایس سی او رینک کے افسران نے ویر ناریوں اور شہیدوں کی بیواؤں کی رہائش گاہوں پر پہنچ کر ان کا حال چال معلوم کیا. ان کی طبی جانچ کی گئی. ادویات بھی ان میں تقسیم کی گئی. پنچ میں پولیس کی جانب سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں منشیات سے متعلق آگاہی پروگرام کا انعقاد. تحصیل منڈی کے مختلف اسکولوں کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت. ایس ایچ او منڈی انسپکٹر بشیر کوہلی ڈاکٹر تفویض خان نے طلباء کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ منشیات کے استعمال کے برے اثرات کیسے مرتب. پولیس اسٹیشن کیلر میں پولیس پبلک میٹ کا اہتمام. بڑی تعداد میں عام لوگوں، سرکردہ شخصیات، سماجی کارکنوں اور عوامی نمائندوں نے لیا حصہ. امن و قانون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. ڈی سی شوپیاں سچن کمار نے دیوپورہ شوپیاں میں بلاک دیوس پروگرام کا اہتمام کیا. ایس پی شوپیاں بھی اس موقع پر رہے موجود. بڑی تعداد میں عام لوگوں، عوامی نمائندوں اور دیگر نے لیا حصہ. بڈگام پولیس نے پولیس اسٹیشن بیبرا میں تھانہ دیوس منایا. تقریب کی صدارت ایس ڈی پی اور ماگام محمد سلیم نے کی. میر وائز وسطی کشمیر مولوی سید عبداللطیف بخاری، ایس ایچ او بیروا انسپکٹر فردوس احمد کے علاوہ دیگر آفیسرز کی شرکت. اور ترال کے تحصیل آری پل میں لوگوں کو طبی سہولیات کے حوالے سے سخت مشکلات. سرکار نے طبی مرکز کے لیے ایک نئی عمارت تعمیر کی. تاہم ابھی تک اسپتال کو اس عمارت میں منتقل نہیں کیا گیا. اس نیوز ہیڈ لائنز کے